بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ جو حضرت نے واعظ فرمائے تھے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، وہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اسی کی تشریح ہوتی ہے۔ ایک حضرت کا واعظ چل رہا ہے توبہ کی تفصیل کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار دل سے کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات میں حضرت نے ایک بات یہ فرمائی کہ ایک تو وہ گناہ ہوتا ہے جس کو انسان گناہ سمجھتا ہے، تو پھر توبہ کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ ایک تو کوئی برائی ہو جس کو انسان برائی سمجھے، تو وہ برائی پر اس کو توبہ کی بھی توفیق ہوتی ہے، چھوڑنے کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ اگر وہ برائی کو برائی نہ سمجھے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، تو نہ کبھی چھوڑتا ہے اور نہ کبھی توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ جیسے معصوم بچہ، ناسمجھ بچہ، وہ مٹی کو برا نہیں سمجھتا، تو وہ مٹی کھاتا بھی ہے اور کھانے کو اچھا سمجھتا ہے۔ نہ سمجھ ہے، اس کے نزدیک مٹی ایک اچھی چیز ہے، اس لیے وہ کھا رہا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اس درجے کو پہنچ جائے کہ نافرمانی کی برائی اس کے دل سے نکل جائے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک حالت ایسی آتی ہے کہ وہ برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، بچہ ہے کہ وہ مٹی کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے گناہ کرتے کرتے انسان پر کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، بلکہ برائی کو اچھائی سمجھ کے کرتا ہے، اور یہ وہ خطرے کی حالت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس حالت کے بعد ایمان کی آخری سرحد پہ کھڑا ہوا ہے یہ، اور کسی بھی وقت یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، نعوذ باللہ، کسی بھی وقت یہ ایمان کی جو نعمت ہے اس کو چھوڑ بیٹھے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ جو نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کو برائی نہیں سمجھ رہا، اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، تو کبھی بھی اس کو چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، کیونکہ دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور جب وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل سیاہ پر سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ گناہ کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرے کی حالت ہے، اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے، اور بزرگان دین مشائخین فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جس زمین پر اللہ کی نافرمانی کی ہے، کل یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ جیسے ہاتھ
گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی کہ اس نے زبان سے یہ گناہ کیا، آنکھیں، قرآن کی آیت ہے، جس طرح آج زبان بولتی ہے اسی طرح کل کو آنکھیں بولتی ہوں گی، کان بولتے ہوں گے کہ اللہ یہ کانوں سے یہ سنا کرتا تھا، ہاتھ بولیں گے، تو اسی طرح زمین بھی گواہی دے گی کہ اللہ اس نے گناہ کیا تھا یہاں پہ۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں کہ جس جگہ گناہ کرو بھائی توبہ بھی کر لو جلدی، تاکہ وہ جگہ کل کو اگر گناہ کی گواہی دے تو یہ بھی کہے کہ اللہ اس نے توبہ بھی کر لی تھی۔ اور فوری توبہ کرنے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ گناہ کا جو نقصان دل کی سیاہی کی شکل میں سامنے آتا ہے تو وہ نقصان جلدی ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ انسان کے کپڑے پر ایک سفید کپڑا پہنا ہوا ہے، اس پر ایک نقطہ لگے کالا، تو اس کو اسی وقت دھو لے گا تو صاف ہو جائے گا۔ سفید کرتے کی سفیدی اور صفائی دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے اس کالے دھبے کو چھوڑ دیا، یہ چھوڑ والے ایک ہی ہے، دیکھا جائے گا، پھر دوسرا بھی دھبا لگ گیا، تیسرا بھی دھبا لگ گیا اور یہ چھوڑتا گیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید کرتا کالا ہو جائے گا۔ تو پہلے دھبے کے لگنے سے دل پر کدورت آئی تھی کہ میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، کدورت یعنی دل کو احساس تھا کہ گندگی لگی ہے، لیکن جب گندگی پر گندگی لگتی رہی تو وہ دل میں جو احساس تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ اب پورا کرتا کالا ہو گیا، اس کو احساس بھی نہیں کہ میں گندے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہوں، احساس ختم ہو گیا دل سے کہ میں گندا ہوں۔ اسی طرح دل جب ایک دفعہ انسان گناہ کرے تو ایک نقطہ لگا ہے، فوراً توبہ کر لے، احساس ہے ابھی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اگر توبہ نہیں کری پھر گناہ کیا تو دل سیاہ ہو جائے گا، احساس ختم ہو جائے گا، اور پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا کہ یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا بلکہ گناہ کو اچھا ہی سمجھے گا۔ یہ بڑی خطرے کی چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی چیز کی ہمارے بزرگوں کے پاس انسان جب جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس، تو یہی چیز کی اصلاح ہوتی ہے کہ بھئی برائی کو برائی تو سمجھو، گناہ کو گناہ تو سمجھو کہ میں غلط کر رہا ہوں، کرتے رہو، لیکن گناہ کو گناہ بھی سمجھتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو یہ احساس بھی اللہ کی نعمت ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اس کو توبہ کی۔ جیسے بعض لوگ، حضرت نے آگے فرمایا کہ چوری کو حلال سمجھ کر کرے اور کہے کہ بھئی میں چوری کے لیے بھی تو محنت کرتا ہوں، رات کو نکلتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں، نیند قربان کرتا ہوں، تب جا کر کہیں سے پیسہ ملتا ہے مجھے، تو وہ چوری کو حضرت فرما رہے ہیں چوری سمجھ کے نہیں کر رہا بلکہ چوری کو حلال سمجھ کر کر رہا ہے کہ اس میں میری محنت لگی ہے، تو کبھی بھی اس کو چوری کی گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ گناہ کو جب تک انسان گناہ سمجھتا رہے تو گناہ سے توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، اور جب گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور گناہ کو انسان گناہ کب سمجھے گا؟ جب اس کے پاس دینی علم ہوگا، علماء کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، دینی کتاب پڑھے گا، مسائل پڑھے گا، دین پڑھے گا، اللہ کے احکامات کو پڑھے گا، تب پتہ چلے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا گناہ ہے کیا اچھا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ توبہ نہ کرنے کا پہلا سبب لوگوں کو علم دین نہیں، دین کا علم نہیں، دین کی سمجھ نہیں، اس وجہ سے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کام کر رہے ہیں بھئی یہ غلط ہے، پتہ ہی نہیں ہے غلط ہے، تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ حضرت نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، اللہ والے، انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کو کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ حضرت نے دیکھنے کے بعد دل میں یہ خیال آیا
دل میں یہ خیال آیا کہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، بھیک مانگ رہے ہیں۔ دل میں یہ خیال آیا اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس خیال کے بعد بات ختم ہو گئی، سو گئے رات کو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خواب میں، جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا رات کو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جلدی خبردار کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کسی برائی پر جلدی خبردار ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ برائی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، میں برائی کرے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں برائی ہے، اور برائی کا پتہ چل گیا چھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس مردار گوشت لایا، مردہ گوشت، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنے والا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی، وہ بھی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی کرنا، کسی کے بارے میں برا خیال دل میں لانا، یہ ایسا ہے۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے سامنے ایک آدمی نے مردہ گوشت لا کر رکھا اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو کھاؤ۔ خواب میں حضرت سے کہا جا رہا ہے اس کو کھاؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا یہ تو مردہ ہے، میں کیسے کھاؤں؟ میں نے جواب دیا یہ تو مردہ ہے، میں کیسے کھاؤں؟ تو خواب میں کہنے والے نے کہا آج صبح تم نے اپنے ایک بھائی کا گوشت تو کھایا ہے، یہ بھی کھا لو۔ آج صبح تم نے اپنے ایک بھائی کا گوشت کھایا تو یہ بھی کھا لو، اس کے کھانے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ صبح تو کھایا ہے، اس وقت تو نہیں سوچا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں کہا میں نے کس کا گوشت کھایا ہے، میں نے کس کا گوشت کھایا ہے؟ تو جواب ملا کہ تم نے ایک مسلمان کی غیبت کی تھی، تم نے ایک مسلمان کی غیبت کی تھی۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے تو کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو جواب دیا کہ اگرچہ تم نے زبان سے غیبت نہیں کی لیکن دل میں کسی مسلمان کو حقیر سمجھا کہ ہٹا کٹا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اور دل ہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے، دل ہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ یعنی حضرت جنید بغدادی یہ سمجھ رہے تھے کہ غیبت وہ ہے جو زبان سے ہو، لیکن دل سے بھی غیبت، کسی کے بارے میں دل سے برا خیال لانا کہ یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ جیسا آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم سامنے تو بڑے مسکراتے چہرے سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، معاف فرمائے، کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی سے ملتے ہیں بہت اچھے طریقے سے مسکراتے چہرے سے ملتے ہیں، اور دل میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ فلاں ہے۔ دل میں ہم اس کے لیے بغض، عناد رکھتے ہیں، اور سامنے اس سے اچھی طرح ملتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو رہی ہے کہ یہ دل کی غیبت ہے، یہ دل کی غیبت ہے۔ اب معلوم کیسے چلے کہ دل کی غیبت ہے؟ اب اس مجلس میں حضرت کی اس بات کو سننے سے آج معلوم چلا۔ اس کو کہتے ہیں علم دین کا حاصل ہونا، اس کو کہتے ہیں علم دین کا حاصل کرنا۔ اب اس مجلس میں ہم سب بیٹھے، ہم نے حضرت کی کتاب پڑھی، دینی کتاب پڑھی، تو ہمیں پتہ چلا بھائی یہ بھی گناہ ہے۔ تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ علم دین کا حاصل نہ کرنا، نہ سننا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ علم دین سنا تو آج پتہ چلا کہ یہ بھی گناہ ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، اس لیے بچنے کی توفیق نہیں دی۔ تو گناہ کو گناہ سمجھنا، تب جا کر توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ پھر حضرت آگے فرما رہے ہیں شادی بیاہوں کی رسمیں ہیں، شادی بیاہوں کی رسمیں ہیں، ناچ گانے اور بہت ساری گندگی ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ سارے کام کرتے ہیں، کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس میں بہت سارے کام گناہوں کے ہیں، لیکن سب کر رہے ہیں۔ اور ایک بات حضرت نے آگے عجیب بات فرمائی
کہ یہ شادی بیاہوں کی رسم کون زیادہ کرتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں پہلے کی بنسبت اب مال کی زیادہ کثرت ہے تو لوگوں میں اس قدر امیری بڑھی تو یہ رسمیں بھی بڑھی۔ پہلے زمانے میں مال نہیں ہوتا تھا، سادگی تھی، چھوٹی موٹی شادی ہو جاتی تھی، اور اب کیونکہ مال بڑھ گیا ہے اور لوگوں میں مالداری آ گئی ہے، اب پیسہ اڑاتے ہیں۔ یہ بات تو بہت سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جب انسان کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو اس کو کچھ پریشانی ہوتی ہے کہ خرچ ہو جائے، کہیں خرچ کروں، اور عموماً اس حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جگہ پہ خرچ کر دیتا ہے، گناہوں کی جگہ پر۔ بچی کی شادی کے موقع پر خوب خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی کی جگہوں پر۔ تو ہمارے جب پہلے زمانے میں مال نہیں ہوتا تھا، شادیاں سادگی سے ہوتی تھیں، یوں گئے چند لوگ لے کر آ گئے بچی کو، لڑکے کے گھر والے گئے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، چہیری بیٹی تھی، کس طرح شادی کری؟ خود چھڑوا دیا حضرت علی کے گھر پہ، چند عورتوں کے ہاتھ حضرت علی کے گھر پہ حضرت فاطمہ کو چھوڑوا دیا کہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ آج ہم سمجھتے ہیں شادی ہو تو 6 مہینے پہلے، سال پہلے تیاریاں ہو، شادی ہال بک ہو، اور اتنا بڑا شادی ہال ہو، اس میں سارے خاندان کے لوگ جمع ہوں، اور رسم و رواج ہو، اور خوب سارے لوگوں کا کھانا پکے، اور بچی کا اتنا زیادہ جہیز دیا جائے تب شادی ہوگی۔ تو اتنی بڑی چیز سوچنے کے بعد ایک غریب آدمی کہتا ہے میں نہیں کرتا اپنی بچی کی شادی، کیسے کروں گا؟ شریعت اور دین سے دوری کی وجہ سے ہمیں یہی نہیں پتا کہ شادی کا سنت طریقہ کیا ہے، اور شادی کا سنت طریقہ چھوڑا، رسم و رواج میں پڑ گئے تو گناہ بھی ہونا شروع ہو گئے۔ اب شادی کے موقع میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، بہت سارے دیندار، اچھے خاصے دین کی سمجھ رکھنے والے بھی اس موقع پر خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ شادی ہے، مجبوری ہے، شادی کا حصہ ہے، کرنا پڑے گا، خاندان والے کہتے ہیں کرو، بیٹھے ہوئے۔ وہ سارے گناہوں میں اچھے خاصے دیندار لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور پھر ایسے گناہ ان سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ جب انسان کرتا ہے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنے سارے گناہ کر گئے، اور توبہ کی توفیق، کیونکہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ تو حضرت کے اس واعظ میں بہت اہم بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ جب تک ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا کب ہوگا؟ جب ہم گناہ کا معلوم چلے گا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت فرما رہے ہیں یہ پہلی شرط ہے، پہلی شرط، پہلا سبب، کہ جب ہم علم دین سیکھیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کے پاس جا کر دین کی باتیں سنیں گے، تو ہمیں معلوم چلے گا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا کون سا کام گناہ کا ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کے بغیر پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ پہلی چیز کیا ہے؟ علم دین کا حاصل کرنا۔ اس کے حاصل ہونے کے بعد گناہ کو ہم گناہ سمجھیں گے، اور اگر وہ حاصل نہ کیا تو پھر ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ گناہ کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کے اس واعظ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت کا بیٹھنا ہوا، اے اللہ ہم سب کے اس وقت کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. جو کچھ باتیں کہیں سنی یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. دین کی سمجھ، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ اپنے ذکر کی لذت نصیب فرما دیجیے. اپنی یادوں میں یا اللہ اپنی یادوں میں رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. عافیت نصیب فرما دیجیے. کمزور ہیں اللہ، ہم کمزور ہیں.
تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ سے آسانیوں کا سوال کرتے ہیں، عافیتوں کا سوال کرتے ہیں، آزمائشوں امتحانات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، صدموں سے۔ یا اللہ صدموں سے اللہ ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہر طرح کی دیر پا اور موذی امراض سے، ہر طرح کی معذوری، مجبوری، لاچاری، بے کسی، بے بسی کی زندگی سے، ہر طرح کے فقر و فاقوں سے، ہر طرح کی اللہ بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما، دنیا آخرت کی ہر خیر اور بھلائی نصیب فرما، ہر لمحے عافیت کاملہ نصیب فرما، ایمان والی، چین والی، سکون والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما، گناہوں اور غفلتوں کی زندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے کہا یا اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔